السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ طالبان سے مذاکرات کیے جائیں یا طالبان کے خلاف آپریشن کیا جائے، دہشت گردی کے خونی واقعات کے باوجود حکومت حتمی فیصلہ نہ کر سکی۔ دنیا ایران کے قریب لیکن ہم دور ہو رہے ہیں۔ امریکہ کی ایران پر پابندیاں نرم لیکن پاک ایران گیس پائپ لائن کی مخالفت۔ کراچی آپریشن پر خطرات کے بادل، رینجرز اور حکومت میں اختلافات، دوسری طرف سندھ حکومت کا آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ۔ گزشتہ 2 دنوں سے سیکورٹی فورسز پر حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ دہشت گردوں نے کل بنو میں ایک بس کو اڑایا جس سے 23 سے زیادہ اہلکار شہید ہوئے۔ آج صبح آرے بازار میں واقعہ ہوا، 13 سے زیادہ جانیں جو ہیں اس دنیا سے کوچ کر گئیں، اور جو لوگ شہید ہوئے ان میں ایک 19 سالہ نوجوان مبشر بھی شامل تھا۔ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی جس کو باپ نے یہ کہا تھا کہ وہ کالج لیٹ مت جایا کرے، اور آج وہ کالج جانے کے لیے ذرا وقت سے پہلے نکل آیا، دہشت گردوں کے حملوں کا نشانہ بن گیا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو آج واقع ہوا آرے بازار میں، اگر یہ 10 منٹ کے بعد واقع ہوتا تو اس سے ہلاکتیں زیادہ ہونی تھی، کیونکہ اس وقت لوگ لائن بنا کر پہنچتے ہیں۔ لیکن اس وقت دوسری جانب جو حکومت کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں، آج کابینہ کا اجلاس تھا اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے یا ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ اس حوالے سے تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور دوسری جانب جو ایک دہشت گردی کے لیے انٹرنل سیکیورٹی کی جو ایک پالیسی بنانی تھی اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، وہ بھی کابینہ کے اگلے اجلاس تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ لیکن مختلف سیاستدان بتا رہے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی شیریں مزاری یہ کہہ رہی ہے کہ بالکل جو طالبان کے مطالبات ہیں وہ جائز ہیں۔ مولانا واسع جو جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے، بلوچستان اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ طالبان کے مذاکرات، طالبان کے مطالبات مان لینے چاہیے، کیونکہ وہ تو صرف اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب حکومت کیا سوچ رہی ہوگی؟ آج جناب صدر ممنون حسین جو ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک ریمارک دیا ہے۔ ایک کتاب کی تقریب رونمائی تھی جس میں ان سے جب سوال کیا گیا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے طالبان سے نپٹا جائے کیونکہ حملے ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات کا ہی آپشن بہتر آپشن ہے۔ انہوں نے بالکل یہ واضح طور پر کہا کہ یہ ساری صورتحال ٹھیک ہے، جو لوگ دہشت گردی کا کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی، لیکن حکومت یقین رکھتی ہے کہ مذاکرات ہی بہترین آپشن ہے۔ یہ ساری صورتحال ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ حکومت کب اپنے تذبذب سے باہر آئے گی اور یہ فیصلہ کرے گی کہ اس نے کیا کرنا ہے، دہشت گردوں سے کس طرح نمٹنا ہے؟ آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب رحیم اللہ یوسف زئی اور جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں گل صاحب کی جانب۔ السلام علیکم گل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گل صاحب یہ بیان کیجئے کہ آج بھی کابینہ کی طرف سے تو کوئی نہیں فیصلہ ہو سکا، اور جو داخلی سلامتی کی پالیسی تھی اس پر بھی فیصلہ نہیں ہو سکا، اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردوں نے حملے تیز کر دیے ہیں۔ کیا اس کا حل نکلے گا؟ کس جانب حکومت کو جانا چاہیے؟ سمیع صاحب، میرے خیال میں کہ معاملات حکومت کے ہاتھ سے باہر نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ جو ایک کنسنسس ہوا تھا آل پارٹی کانفرنس میں، اور کیانی صاحب نے وہاں پہ بریفنگ میں کہا تھا کہ ان جو اگر حملہ کرتے ہیں تو اس کے چانسز سکسیس کے صرف 30% ہیں، 30% ہیں، یعنی تو وہ 30% چانسز کے ساتھ تو بہت بڑا رسک تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ وہاں حملے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ماضی کی طرح پھر بکھر جائیں گے، اور شہروں کے اندر بھی اپنی وہ موجودگی دکھا رہے ہیں تو پھر مزید شہروں کے اندر داخل ہو جائیں گے، پھر لاہور بھی محفوظ نہیں ہوگا، فیصل آباد بھی محفوظ نہیں ہوگا، اور وہاں پہ پولیس تو بالکل ناکام ہو چکی۔ 10 محرم کو ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ پولیس کا جو حشر ہوا ہے راجہ بازار میں،
उसके बाद पुलिस के ऊपर तो कोई भरोसा नहीं है। अब मसला ये है कि ये क्यों सब कुछ हो रहा है, अचानक फौज क्यों इतना बड़ा टारगेट बन रही है। पहले वहां पे मीर अली में हमला हुआ, फौज ने रिएक्ट किया और उसके नतीजे में बहुत सारे जो मासूम शहरी थे वो भी मारे गए, घरों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, ओपन गन पॉलिसी इस्तेमाल की गई। और उसके बाद ये दूसरा वाकया हुआ बन्नू का, फिर अब आज वाकया हो गया। तो मैं क्योंकि प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान एक्स सर्विसेज सोसाइटी का, तो मैं बहुत दुख महसूस करता हूँ कि हमारे फौजी हैं, हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, वो इस अंदाज में मारे जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो भी पॉलिसी होती है वो रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, यानी रद्दे अमल के तौर पे जो पॉलिसी बनाई जाती है वो गलत होती है। और हम देखते हैं कि रद्दे अमल वो चाहते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं कि रद्दे अमल हो, जैसा कि हकीमुल्लाह मसूद को निशाना बना के मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट डाली गई, जबकि मुज़ाकरात बढ़ भी नहीं रहे थे ज्यादा, बड़ा मामूली सा मुझे पता है इसका सारी दास्तान का, लेकिन उनकी तरफ से आमादगी का इजहार कर दिया गया था। अब फिर समीउल हक साहब को बुला के और वज़ीर आज़म साहब ने टास्क दिया, लेकिन मुज़ाकरात की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। 5 जनवरी को तालिबान ने अंदिया दे दिया था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके अंदर ग्रुप्स जो हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं वहां पे, चंद ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो कि अमेरिका इस्तेमाल करता है उनको, और उसके अलावा भारत और अफगान इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा उनको इस्तेमाल करती है। और उनका ये मतलब ये है, जो ग्रैंड प्लान है कि हम मशरकी बॉर्डर से फौजें निकाल के मगरबी बॉर्डर के ऊपर वो छावनियां जो कायदे आजम ने खाली करवाई थी मार्च 1948 के ऊपर, उनको दोबारा आबाद कर दे और मुस्तकिल तौर पे जाहिर है इधर लग जाए, और फिर हिंदुस्तान को खुली छुट्टी हो, कश्मीर का मसला भी खत्म समझा जाए। ये एक ग्रैंड प्लान है। और इसके लिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। ये एक ग्रैंड प्लान है, ये एक ट्रैप है, खुदा के वास्ते इसको समझो, ये ट्रैप है। ये जमीनी ड्रोन हमले हो रहे हैं, क्योंकि आपने ड्रोन हमले के ऊपर बहुत रिएक्ट किया था, तो अमेरिका को पता चला कि पाकिस्तान कहीं हाथ से ही ना निकल जाए, तो उन्होंने अब ये जमीनी ड्रोन हमले शुरू किए हैं ताकि फौज को इश्तिहाल दिला के और फिर बिलाकर जो वो मुजामत थी थोड़ी बहुत, उसको खत्म कर दिया जाए और वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो जाए। जी रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आपने ये बात सुनी हमीद गुल साहब की, आप क्या कहेंगे कि ये वाकई एक ट्रैप है, या तालिबान इतने मुनज्जम हैं, हो चुके हैं कि वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें, किसी जगह को भी निशाना बना सकते हैं? देखें, वो तो कई साल से साबित हो चुका है कि तालिबान जब चाहें, जहां चाहें हमले कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। फिर वो हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं और की धमकी देते हैं कि मजीद हमले करेंगे। तो अब बताएं कि इसमें तो मेरे ख्याल में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि ये जो अभी हालिया हमले हुए हैं बन्नू में और ये आरे बाजार में, ये तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही ने किए हैं, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। अब अगर कोई और ग्रुप भी हमले कर रहा है तो मेरे ख्याल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इसकी वजाहत करनी चाहिए या उनकी मजम्मत करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में देखें, तालिबान मुसलसल बातचीत से इनकार कर रहे हैं और अब उन्होंने खुद दावत दी है बातचीत की, लेकिन बहुत देर कर दी है, और दावत भी ऐसे मौके भी दी है कि उन्होंने बन्नू में बड़ा हमला किया, 25 वहां पे फौजी एहलकार जाँ बहक हुए। मेरे ख्याल में ये ऐसे हालात में बातचीत कैसे होगी? ऐसे हालात में तो मजीद जो अभी जज्बात हैं वो भड़क चुके हैं, और मेरे ख्याल में अगर बातचीत करनी थी तो पहले करनी चाहिए थी, बहुत देर हो गई है। और देर हो गई। रहीम साहब हमारे साथ ही रहिए, हमीद गुल साहब भी हमारे साथ हैं। हमें छोटा सा एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम पूछेंगे हमीद गुल साहब से और रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब से कि अगर ये एक ट्रैप है और अगर इस वक्त मुज़ाकरात की बजाय ऑपरेशन की बात की जाए तो फिर ये कितनी ज्यादा इससे तबाही हो सकती है, इसके असरात क्या होंगे, पाकिस्तान किस जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। लेकिन इस पर हम बात करेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में गुज़श्ता 2 रोज में इजाफा हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मुसलसल हमलों की जद में हैं।
رحیم اللہ یوسفزئی اور جنرل حمید گل ہمارے ساتھ ہیں. بریک پر جانے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر اب مذاکرات کی بات جو ہو رہی ہے اس میں شاید دیری ہو گئی ہے. حمید گل صاحب، رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ اب مذاکرات میں شاید دیر ہو گئی ہے، اور اگر حکومت نے یہ آپشن نہ اپنایا، حکومت کسی ایکشن کی طرف چلی گئی، جیسے آپ نے کہا کہ اس سے بہت زیادہ تباہی پھیلے گی، اس کو کچھ روکا جا سکتا ہے اس کو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اب بھی آپشن موجود ہے، کیونکہ ان کا جو جواب آیا ہوا ہے سمیع الحق صاحب کے پاس، میرا خیال ہے ان کو لینا چاہیے آپ کو اپنے پروگرام میں، اور ان سے پوچھیے کہ ان کے کیا ریئیکشن ہے ان کی طرف سے. یہ بات کہنا کہ انہوں نے ہمیشہ انکار کیا، ابھی یوسفزئی صاحب بول رہے تھے، یہ درست نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا تھا. یہ بات کھل کے سامنے آنی چاہیے کہ آخر اس کے اوپر کتنی پریشر ہوئی تھی، کیا کیا باتیں ہوئی تھی، کس کو بیچ میں ڈالا گیا تھا، اور کیا واقعی حکومت سنجیدہ تھی. حکومت سے مراد چودھری نثار نہیں ہے، کیونکہ چودھری نثار میرے خیال میں وہ سنجیدہ تھے، میرا احساس ہے، لیکن کہیں اور اس کے اندر کوئی اور رکاوٹ ہے. تو وہ کیوں رکاوٹ ہے یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم نے ری ایکٹیو پالیسی اختیار کی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ماسٹر مائنڈ ہمیں کھلوا رہا ہے یہ گیم، وہ بیچ میں اس کے کامیاب ہو جائے گا ٹریپ میں لانے کے لیے ہمیں. تو یہ انتہائی رحیم اللہ یوسفزئی صاحب یہ بیان کیجئے کہ یہ جو مذاکرات کی بات بھی ہوئی تھی اے پی سی میں، نہیں ہوا، بہت ساری اس حوالے سے اسپیکولیشن بھی ہوئی. سیاسی قیادت تو یہ کہتی ہے کہ عسکری قیادت اور سیاسی قیادت سیم پیج پر ہے. آپ کے سورسز کیا بتا رہے ہیں پھر یہ مذاکرات کیوں نہیں ہو سکے؟ کون مذاکرات کی مخالفت کر رہا ہے بیچ میں سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں اس کو نہیں مانتا کہ سیاسی اور فوجی قیادت ایک ہی پیج کے اوپر ہے. میرے خیال میں فوج کو کافی تحفظات ہیں، اور وہ اس طرح مذاکرات کے حق میں گرم جوشی کا اظہار نہیں کرتے جس طرح سیاسی قیادت کرتی ہے. میرے خیال میں فوج سمجھتی ہے کہ ہم نے بڑے مذاکرات کر لیے، بڑے امن معاہدے کر لیے، اس کا فائدہ نہیں ہوا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبان کے حملے جاری ہیں، تو پھر اس حال میں کیسے مذاکرات ہوں گے. میرے خیال میں جو یہاں پہ سیاسی لوگ ہیں ان کی بھی جو ایک خواہش تھی مذاکرات کی، وہ کم پڑ رہی ہے، اور عوامی رائے عامہ بھی تبدیل ہو رہی ہے. اس لیے کہ طالبان کے حملے اگر ہوتے رہے اور وہ ذمہ داری قبول کرتے رہے تو پھر مذاکرات تو ممکن نہیں ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جو تحریک طالبان پاکستان کے نئے امیر ہیں مولانا فضل اللہ، انہوں نے آج تک یہ بات نہیں کی کہ وہ مذاکرات کے حق میں ہیں. حکیم اللہ مسعود شاید آخر میں مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد جب اس کی موت ہوئی ڈرون حملے میں تو میرے خیال میں طالبان کی رائے میں تبدیلی آئی ہے. اور ابھی جو بھی رابطے ہو رہے ہیں، ایک بات تو یہ بھی ہے سمیع صاحب کہ بے شمار لوگ رابطے کر رہے ہیں، کوئی ایک جرگہ نہیں ہے، ایک شخصیت نہیں ہے. حکومت نے اتنے لوگوں کو یہ کام حوالے کیا ہوا ہے، یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ ایک کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ شمالی وزیرستان میں 6-7 مختلف جگہ گئے، جا کے طالبان سے رابطہ کیا. طالبان بھی حیران و پریشان تھے کہ کس سے بات کریں، کون حکومت کی طرف سے آیا ہے، کون حکومت کی نمائندگی کر رہا ہے. تو ایک تو یہ کنفیوژن دور ہونی چاہیے تھی، کسی ایک کے حوالے کرتے یہ کام اور پھر بات چیت کرتے، لیکن میرے خیال میں وہ کام نہیں ہوا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیر ہو گئی ہے. لیکن یہ ابھی فیصلہ کرنا کہ کوئی بڑی فوجی کارروائی ہونی چاہیے، میرے خیال میں اس کے اوپر کافی سوچ بچار ہونی چاہیے. پہلے بھی بڑی فوجی کارروائیاں ہوئیں اور اس کا کوئی ایسا اچھا حل نہیں نکلا. کئی لوگ بے گھر ہوئے اور کتنے لوگ بے گناہ مارے گئے. تو میرے خیال میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ری ایکٹیو پالیسی نہیں ہونی چاہیے، سوچ بچار کے بعد فیصلہ ہونا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ کارروائی کریں شمالی وزیرستان میں اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ افغانستان چلے جائیں یا کسی اور قبائلی علاقے میں جا کر بیٹھ جائیں. تو میرے خیال میں جو پہلے ہوا سوات میں اور ساؤتھ وزیرستان میں، کہیں وہی معاملہ نہ ہو جائے اور یہ لوگ وہاں سے بچ نکل کر بھاگ جائیں اور پھر صرف زمین قبضے میں آ جائے، لیکن جو لوگ چاہیے وہ ان کے ہاتھ نہ آئے. اچھا حمید گل صاحب، یوسفزئی صاحب کا تو یہ کہنا ہے، جو ان کے سورسز بتا رہے ہیں کہ شاید فوج جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ کیانی صاحب نے جو اپنی بریفنگ دی تھی اس کے اندر تو فوج نے
فوج کی رائے آ گئی تھی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تو اس کے حق میں نہیں تھے. انہوں نے البتہ یہ کہا تھا کہ اگر حکومت کہے گی تو ہم جائیں گے. وہ تو ہم شہادتیں دے ہی رہی بیچاری فوج, ان کی بیوائیں ہو رہی ہیں, بچے بے گھر ہو رہے ہیں. بہت یہ ایک ایسی جنگ بڑی عجیب و غریب کمپلیکس وار کے اندر پھنسا دیا گیا فوج کو. تو فوج تو یقیناً اس سے باہر آنا چاہتی ہوگی, لیکن ایک حکمت عملی کے تحت. اب یہ رحیم اللہ یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فضل اللہ جو ہے وہ بالکل بات کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ تو فضل اللہ واپس چلا گیا ہے افغانستان میں. ابھی وہ وزیرستان میں آیا تھا تھوڑی دیر کے لیے, اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کیونکہ فضل اللہ تو سوات کا رہنے والا ہے, اور جو اس کا نمبر 2 شورا کا جو پریزیڈنٹ ہے ان کی شورا کا, وہ ہے خالد حقانی, اور وہ سوابی کا رہنے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاور دراصل مسعودوں کے پاس ہے, اور اگر ہم مسعودوں کے ساتھ بات کر لیں تو پھر معاملہ ہو سکتا ہے. یعنی اگر ان کے ساتھ ہم گل صاحب, لیکن حمید گل صاحب ایک بات تو پھر دیکھیں, پاکستان میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے جو عسکری ادارے ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں. امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات ہو, بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات ہو تو وہ فوری طور پر سٹیپ ان کرتے ہیں. لیکن یہ کچھ عجیب سا معاملہ نہیں کہ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت فیصلہ کرے؟ جی بالکل, یہ تو بات اب چونکہ یہ سیاسی قیادت کی ذمہ داری اٹھانی ہے, اونرشپ لینی ہے. جیسے کہ سوات کے اندر بھی اونرشپ انہوں نے لی تھی, اور پھر کیانی صاحب ان کی مرضی کے ساتھ گئے تھے وہاں پہ, چاہے ان کی اس وقت مرضی تھی یا نہیں, ہم قطع نظر اس کے. اور یہ بھی ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا سوات کے آپریشن کا جو معاہدہ تھا اس کی ذمہ داری طالبان پہ ہے اس کو توڑنے کی, یا ماضی میں جتنے معاہدات توڑے گئے تھے کیا واقعی ان کے اوپر طالبان کے اوپر اس کی ذمہ داری تھی. اس کے اوپر کسی نے کوئی رائے ابھی تک نہیں دی کیونکہ پریس کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ صحیح رپورٹ ہمیں پہنچ نہیں رہی, قوم کے پاس نہیں, اور چند لوگ بیٹھ کے ٹی ویز کے اوپر وہ ایک اوپینین بناتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ اب مذاکرات کا تو راستہ ختم, اب آپریشن کرنا چاہیے اور چڑھ جائے. اگر آپریشن کرنا ہے تو پھر کراچی میں بھی فوج کو ڈال دیں, پھر اس کے بعد اگر لاہور میں حملے ہونے شروع ہوتے ہیں یا پنڈی میں تو پھر فوج کو وہاں بھی استعمال کرنا شروع کر دیں. آخر فوج کو کہاں کہاں لے جائیں گے؟ مشرقی بارڈر کو بھی مینیج کرنا ہے اس نے. ادھر آپ کو جو ان کے نئے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انڈیا کے, وہ دھمکیاں دے رہے ہیں آئے دن. وہ ایبٹ آباد لائک آپریشن کراچی میں کرنا چاہتے ہیں داؤد ابراہیم, اور ایف بی آئی کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں. تو ایف بی آئی سے نہیں, امریکہ سے پوچھتے کہ بھئی ایف بی آئی کی بیچ میں کہاں سے ضرورت پیش آ گئی ہے انڈیا کو, اور کیا واقعی ایف بی آئی اس کے لیے تیار ہے؟ آخر ہماری ایک پالیسی ہے امریکہ کے ساتھ تعاون کی, تو یہ تو ان کے بالکل برعکس ہے. تو حکومت کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی. بہت بہت شکریہ جناب رحیم یوسف صاحب, اور بہت شکریہ جناب حمید گل صاحب. بہت امپورٹنٹ معاملہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا. حکومت ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائی کہ کس طرح نپٹے گی, لیکن جو دہشت گرد ہیں ان کے حملے پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر تیز تر ہوتے جا رہے ہیں. بہت ایک سنگین معاملہ, اور جو ایک داخلی سلامتی کی پالیسی کے حوالے سے بھی جو آج کابینہ کا اجلاس تھا اس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اب جو اگلا اجلاس ہے اس وقت تک یہ فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ, ایران آج سے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنا شروع کر رہا ہے, اور اگلے ایک ہفتہ نہایت اہم ہوگا. اس حوالے سے ایران تو امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہا ہے, امریکہ بھی اس کے اوپر سینکشنز ختم کر رہا ہے, لیکن عجب معاملہ ہے کہ جو پاکستان کو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر ابھی بھی امریکی سینکشنز کا خطرہ ہے. اس سارے معاملے پر بات کریں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد. ایران اور مغربی ممالک کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے آج اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. آج ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک بھی کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر وہ پروگرام تھا اس کو فریز کر دیا گیا ہے. اور اس وقت جو آئی اے ای کے انسپیکٹرز ہیں وہ ایران میں موجود ہیں, جو کم از کم جو ایران کی نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کی انسپیکشن کریں گے, اور اگلے 12 دنوں میں یہ رپورٹ دیں گے کہ ایران کس طرح اپنے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کر رہا ہے, اور جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ اس کو پورا کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں
جو پابندیاں ہیں وہ نرم کی گئی ہیں اور جو ایسٹس فروزن تھے اس میں تقریباً $4.2 بلین بھی ایران کو مل جائیں گے. اس کے علاوہ بہت ساری جو پیٹرو کیمیکلز کی جو پروڈکٹس ہیں ان پر بھی سینکشنز میں کمی آئے گی اور ایران سونا اور کئی دوسری میٹلز کی پیمنٹس بھی کر سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایران کو انوائٹ کیا گیا ہے جنیوا 2 مذاکرات میں جو سیریا کے مسئلے کے حل کے لیے کیے جا رہے ہیں. 22 تاریخ کو ہونے والے جو مذاکرات ہیں اس میں ایران کو انوائٹ کیا گیا ہے ایک دن کے لیے. یہ ایران کی ساری صورتحال امریکہ کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, لیکن ایک عجب بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ایران کا معاہدہ تھا گیس پائپ لائن کا, پاکستان کو توانائی کے لیے شدید ضرورت ہے اس گیس کی, لیکن امریکہ پاکستان سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ سینکشنز کی لسٹ میں آتا ہے اور پاکستانی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ یہ جو گیس پائپ لائن ہے اس کو مکمل کیا جائے گا. اس سارے معاملے پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جناب رسول بخش رئیس اور جناب ظفر ہلالی صاحب. سب سے پہلے چلتے ہیں جناب ظفر ہلالی صاحب کی جانب. السلام علیکم ہلالی صاحب. جی وعلیکم السلام. ہلالی صاحب, امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, یورپ سینکشنز جو ہے نا وہ اٹھا رہا ہے, لیکن پاکستان کا جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے وہ ابھی تک سینکشنز کی زد میں ہے. جی ہاں, لگتا تو ایسا ہی ہے. تو کیا اسے کہیں گے یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے ویسٹ کے؟ دیکھیے, ڈبل سٹینڈرڈز ویسٹ میں تو ہیں, ڈبل سٹینڈرڈز ایسٹ میں بھی ہیں اور ٹرپل سٹینڈرڈز بھی دونوں جگہ ہو جاتے ہیں اگر وہ چاہیں. مگر بات اصل یہ ہے کہ جب ہم نے ایران کے ساتھ یہ اگریمنٹ سائن کیا تھا, یہ کیا ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اگر امریکنوں نے سینکشنز نہ اٹھائیں اور اگر ان کا رویہ ایران کے ساتھ نہ بدلا تو یہ اگریمنٹ کبھی کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتا تھا؟ بالکل پتا تھا. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو لیڈرشپس ہیں یہ کچرا لیڈرشپ ہے. ان کو پتا تھا مگر انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں اور ہمارے سکسیسر گورنمنٹ جو ہے اگر اس کو پورا وہ عمل نہ کرے تو وہ ان کا قصور ہے. ایکچولی یہ معاہدہ اس وقت ہونا ضروری نہیں تھی, اور اگر ہوتا بھی تو کہتے کہ اس وقت ہم یہ معاہدے پہ چلیں گے جب یہ سینکشنز لفٹ ہوں گے. یہ خامخواہ یہ چالاکی بنانے کا فائدہ کیا؟ مانے یہ صرف اور صرف یہی بتاتا ہے دنیا کو کہ یا ہم بیوقوف ہیں یا ہم ضرورت سے زیادہ چالاک ہیں. دونوں جو ہیں وہ ہمارے لیے غلط چیزیں ہیں, غلط ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے ہلالی صاحب. رسول بخش رئیس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. رئیس صاحب, یہ بیان کیجیے گا کہ دعوت دے دی بان کی مون نے ایران کو جو سیریا کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے تھے, اس پر سعودیز نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا, لیکن رشیا کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ ایران کو نہیں بلائیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ ایران کا کردار کچھ بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ دیکھیں, ابھی یہ کہنا تو مشکل ہے کہ کیا بڑھتا ہوا کردار ہے یا گھٹتا ہوا کردار ہے, لیکن ایران کا سیریا کی جنگ کے اندر ایک اہم رول رہا ہے, کیونکہ حافظ الاسد کے جو فرزند ہیں بشر الاسد اور جن کی خاندانی حکومت شام میں قائم ہے اس کی وہ حمایت کر رہے ہیں, اور ان کی حمایت یافتہ حزب اللہ بھی اپنے کارکنوں کو بلکہ اپنی فوج کو سیریا میں بھیج کے جو حکومت کے مخالفین آبادی کے علاقے ہیں, شہر ہیں, لوگ ہیں, ان کے اوپر وہ حملے کر رہے ہیں. تو ایک خانہ جنگی میں ایران ملوث ہے شام کے اندر. تو غالباً اس بنیاد پر مغرب کے کچھ ممالک نے یہ سمجھا اینڈ سوچا کہ ایران کا اس میں ہونا ضروری ہے. اگر ایران اس میں نہیں اور ایران کی حمایت اسی طریقے سے جو ایک داخلی جنگ ہے شام کی اس میں اسی طریقے سے ایران ملوث رہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ نتائج حاصل نہ کر سکیں جو وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو, اور جو شام میں ایک نئی جمہوری کوئی تبدیلی اگر آ سکتی ہے تو اس کو کیسے ممکن بنایا جا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں
جی تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو حزب اختلاف کا دڑا ہے شام کے اندر جو لڑ رہا ہے، ان کے جو قائدین ہیں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے. تو اگر وہ بائیکاٹ کرتے ہیں ایران کے آنے کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ایران چونکہ حکومت کی حمایت کر رہا ہے جو ان کا قتل عام کر رہی ہے، تو پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. یہ ایک بہت بیلنسنگ ایکٹ ہے. جی رئیس صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن وہ جو اپوزیشن ہے اس نے تو صرف 22 تاریخ کو جو مذاکرات ہونے ہیں اس کا بائیکاٹ کیا ہے، لیکن جو حقیقی گفتگو ہوگی اس پورے معاملے پر وہ 24 جنوری کو ہو رہی ہے. ہلالی صاحب، میں آپ سے صرف اس پر کامنٹ چاہوں گا، مختصر ٹائم کم ہے، کہ یہ جو اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان اس طرح ڈپلومیسی میں آپس میں مقابلہ زیادہ ہوا تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جو پراکسی وار ہم لڑ رہے ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت یہ سیریا میں جو ہو رہا ہے یہ سعودی ایران کانفلکٹ ہے، اور سعودی ایران کانفلکٹ ادھر تو کب سے آیا ہوا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ادھر، ان کو فائنینسنگ کدھر سے آ رہا ہے، اور ٹی ٹی پی کدھر کھڑا ہوا ہے ویزا وی ایران اینڈ سعودی عربیہ. ہر آدمی کو پتہ ہے، ہر بچے کو پتا ہے. بالکل یہ تو آ گیا ہے. ایران سعودی کانفلکٹ ہمارے ملک میں اب کوئی 8 سال ہو گئے ہیں اس وقت سے چل رہا ہے، اور سعودی جو ہیں وہ اب سیریا میں بھی ہو گئے ہیں، وہ تو بلکہ امریکن کے خلاف ہو گئے ہیں سیریا میں. تو میرے خیال میں یہ ایک اگلی وار جو ہے یہ چلے گا، اور جب تک ہم ان دونوں کے پنجوں سے نکلے نہیں، معاف کریے، ہمارے کوئی ترقی نہیں ہوگی اور ہمارا کوئی امن نہیں آئے گا. بہت بہت شکریہ جناب ہلالی صاحب، اور بہت شکریہ رسول بخش رئیس صاحب. ہلالی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہم یہ ان دونوں ممالک کے پنجوں سے نہیں نکلیں گے ہم اس پراکسی وار سے جان نہیں چھڑا سکتے. اور انٹرنیشنل میڈیا پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے کہ آنے والے دنوں میں مختلف گروپس کو، مختلف قومیتوں کو، منورٹیز کو اور مختلف سیکٹس کو لڑانے کی کوشش کی جائے گی پاکستان میں، اور اس کا سپل اوور دوسرے ممالک تک بھی پہنچ سکتا ہے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم ایم کیو ایم کے رہنما جناب وسیم اختر سے گفتگو کریں گے کراچی کی صورتحال پر، جہاں اب جو مذہبی جو شرائن ہیں، جو مزارات ہیں، وہاں سے بھی لاشیں ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ تو بہت عرصے سے جاری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکٹیرین وائلنس ہے اس میں بھی اضافہ نظر آ رہا تھا. لیکن گزشتہ چند دنوں سے ایک نیا فینامنا سامنے آیا ہے. وہاں پہ جو مزارات ہیں وہاں سے لاشیں ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک کوشش ہے مختلف جو سیکٹس ہیں ان کو آپس میں لڑانے کی. آج اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے رہنما جناب وسیم اختر صاحب. السلام علیکم جناب وسیم اختر صاحب. وعلیکم السلام. یہ بیان کیجئے، یہ گزشتہ چند دنوں سے جو مزارات میں سے ڈیڈ باڈیز ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ایم کیو ایم کافی عرصے سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس شہر میں طالبانائزیشن ہو رہا ہے. یہ میں پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور کالعدم تنظیموں کے لوگ جو ہیں یہاں اپنا اسٹرانگ ہولڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو اگر ہم اس وقت ہی ایڈریس کر لیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی. یہ وہی ایلیمنٹ ہے طالبان دہشت گرد اور کالعدم تنظیمیں. یہ اس شہر کو تہ و بالا کرنے کا پلان ہے ان کا، اور یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ان شرائنز کے خلاف شروع سے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے یہ. لیکن وسیم صاحب، ایک جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس طرح سے اطلاعات آ رہی تھی کہ جیسے آپریشن ہو رہا ہے اور آپریشن سے کراچی کی صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ یہ پھر حکومتی جو دعوے ہیں یہ درست ہیں. دیکھیں، یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے. ضرور ہو سکتا ہے کوشش کی جا رہی ہو، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. سب سے امپورٹنٹ شہادت چودھری اسلم کے حوالے سے ہوئی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ روز اگر 100 200 لوگوں کی گرفتاری
شو کی جاتی ہے تو قانون کہتا ہے 24 گھنٹے میں اس شخص کو کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے، جیل کسٹڈی ہوتی ہے اس کی. مگر جب جیل میں جانے کی باری آتی ہے تو 100 میں سے 7 یا 8 جیل میں جاتے ہیں، باقی کہاں جاتے ہیں مجھے نہیں پتا. نمبر 2، کلیم کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ 12,000 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. MQM کہتی ہے کہ اس کے 700 سے 800 لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ان میں سے بھی کافی تعداد میں لوگ ریلیز ہو چکے ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی آدمی گرفتار نہیں ہوا. ANP کہتی ہے ہمارا کوئی بھی آدمی گرفتار نہیں ہوا. تو سوالیہ نشان یہ ہے کہ جو 12,000 جو باقی 11,000 لوگ ہیں وہ کہاں ہیں، وہ کون ہیں، کس کو گرفتار کیا. اور اگر ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ جیل جائیں اور وہاں رجسٹرڈ کو چیک کریں، جو لوگ جیل کسٹڈی میں ہیں ان کے اگر آپ پتے دیکھیں، ایڈریس دیکھیں، شناختی کارڈ دیکھیں تو وہ کراچی کے لوگ نہیں ہیں، وہ کراچی سے باہر کے لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی شہر کے جو مقامی لوگ ہیں وہ انوالو نہیں ہیں اس شہر کے حالات میں، باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. نمبر 3، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے اگر یہ اپنی انرجی اور ایفرٹس ان کالعدم تنظیموں کے دہشت گردوں، طالبان دہشت گردوں پہ صرف کریں تو رزلٹ اچھے آ سکتے ہیں. مگر افسوس کہ یہ آج بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ملیٹنٹ ونگ ڈھونڈ رہے ہیں. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ علاقے کراچی کے جہاں سے آپ کو ریٹیلیشن ملتی ہے، جہاں آپ ریڈ کرنے جاتے ہو، پکڑنے جاتے ہو، وہاں سے آپ پہ راکٹ لانچر چلتے ہیں، ان کو گرفتار کریں، ان کے لیے پلاننگ کریں. وہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے، وہ اس آئین اور قانون کو نہیں مانتا. جو سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو تو آپ وہ سافٹ ٹارگیٹس ہیں، ان کو تو آپ گھروں سے گرفتار کر رہے ہو، ان کو آپ ان کے دفتروں سے گرفتار کر رہے ہو، وہ کرمنل ایلیمنٹ نہیں ہیں. اگر کوئی ایسی آپ کے پاس خبر ہے، کوئی انویسٹیگیشن ہے، کوئی رپورٹ ہے کہ کوئی آدمی غلط کام کرا تو اس کو آپ اریسٹ کر سکتے ہو. لیکن وسیم صاحب، اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، اور بلاول بھٹو جو پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن ہیں وہ تو طالبان کے خلاف انہوں نے ایک بہت بڑا سٹینڈ لیا ہوا، اور وہ کہتے ہیں پورے ملک کو متحد کر کے طالبان کے خلاف جنگ کریں گے اور محترمہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے. لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ جو ایکشن ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کے خلاف ہے. آپ اگر کرمنلز ہیں تو ایک ہوتا ہے ہارڈن کرمنل، ایک ہوتا ہے سافٹ کرمنل جو چھوٹے موٹے کام کرتا ہے. جب آپ ٹارگیٹڈ ایکشن کرنے جاؤ گے تو اسٹریٹجی جو بنتی ہے، پرائورٹی رکھتا کیا ہے آدمی کے جو ہارڈن کرمنل ہیں ان کو پہلے پکڑا جائے. تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ سیاسی جماعتوں میں ایسے کرمنل ایلیمنٹس ہیں مگر وہ آئین کو تو مانتے ہیں، ملک کو مانتے ہیں، قانون کو مانتے ہیں، وہ آپ پہ اٹیک نہیں کرتے، وہاں سے آپ کو ریٹیلیشن نہیں مل رہی، تو آپ کا فرض بنتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کہ پہلی واردات جو ہے وہ ان کے خلاف کی جائے، ان کو پکڑا جائے. اگر ریونج بھی لینا ہے تو طالبان اور کالعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن کرنے پہ آپ ریونج آپ کا پورا ہوتا ہے، نہ کہ آپ سیاسی جماعتوں میں لگ جائیں. وسیم صاحب، آپ یہ بیان کیجئے، آپ بھی آپ کی جماعت کے بھی بہت سارے اراکین جو ہیں وہ لاپتہ ہوتے رہے اور آپ بھی الزام لگاتے رہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے آپ کی جماعت کے خلاف. کیا اب صورتحال ہے؟ بالکل، آج بھی میں پھر سے ریپیٹ کروں گا، ہمارا جو جماعت کا ساتھی ہے، جو کارکن ہے، وہ گرفتاری جو اس کی ہو رہی ہے اس کے گھر سے ہو رہی ہے، اس کے دفتر سے ہو رہی ہے، یا اگر وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو مسجد سے ہو رہی ہے، یا ہمارے یونٹ سیکٹرز جو آفس ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ان کو اٹھایا جا رہا ہے. اگر میری جماعت کا آدمی کرمنل ہوگا تو وہ ان جگہوں پہ نہیں ہوگا، وہ تو ہائیڈنگ میں ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ گرفتار کرتے بھی ہو تو ان کو جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ 3rd ڈگری ٹارچر کر کے چھوڑا جاتا ہے، پیسے لیے جاتے ہیں اس سے، اور پھر آن دا ٹاپ بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ مسنگ ہیں، ان کا اتا پتہ ہی نہیں مل رہا ہے کہ وہ ہیں کہاں. تو یہ طریقہ کار غلط ہے، اس سے نفرتیں اور بڑھیں گی. وسیم صاحب، یہ بالکل جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، اگر اسی طرح سے گرفتاریاں کی جاتی رہیں اور آبادیوں کو خوار کیا جائے تو اس کے تو اثرات بہت برے نکلتے ہیں. اس وقت جو کراچی میں صورتحال ہے اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ دیکھیں، ماضی میں بھی یہ ہو چکا ہے اس شہر میں، 92 کے آپریشن میں بھی یہی نفرتیں بڑھائی گئی ہیں، اور آج بھی وہی صورتحال ہے کہ جب گرفتار کیا جاتا ہے کسی کو
तो वो पूरी बिल्डिंग के लोगों को उतार के आंखों पे पट्टियां बांध के ह्यूमिलेशन की जाती है। अगर टारगेट एक्शन ले रहे हो आपकी इंटेलिजेंस जो इदारे हैं वो इसका मतलब अपना काम नहीं कर रहे। एक बिल्डिंग में अगर 600 फैमिलीज रहती हैं, 600 अपार्टमेंट्स हैं, तो आप जो दहशतगर्द है वो 1 या 2 अपार्टमेंट्स में मौजूद होंगे। आप सारे इलाके का मुहासरा करके उनको बंद करते हैं, पट्टियां बांधते हैं, फिर उसके बाद जिनको अरेस्ट करते हैं आप उसके साथ बड़ा गंदा बर्ताव करते हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर करते हैं। और जो जिस तरह से इंटरोगेशन होती है वो बड़ी बदतमीजी और बहुत ही मुहल्लेजात गालियां बकी जाती हैं, इससे नफरतें फैलती हैं। तो अपने तरीकेकार को भी देखना होगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, जो ये कह रहे थे कि जिस अंदाज में गिरफ्तारियां की जाती हैं, जिस अंदाज में लोगों को पकड़ा जाता है, जिस अंदाज में उनसे तहकीकात की जाती हैं, उसके असरात बहुत बुरे होंगे। कम्युनिटीज को इस तरह बेइज्जत नहीं करना चाहिए। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।